رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر نے دو طرفہ تجارت میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے مختلف شعبوں میں تعاون کے 15 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے۔ اور ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا پہلا سیمی فائنل پاکستان چیمپئنز اور ویسٹ انڈیز چیمپئنز کے درمیان کل نارتھمپٹن انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور آذربائیجان نے مختلف شعبوں میں باہمی مفاد کے منصوبوں میں سرمایہ کاری $2 ارب تک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں کی ٹیمیں اس معاملے پر کل پھر مزید تبادلہ خیال کریں گی اور امید ہے کہ دونوں ممالک ان کے آذربائیجان کے آئندہ دورے کے دوران معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان آئندہ برسوں میں اربوں ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے باہمی تجارت میں اضافے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے نگورنو کاراباغ پر ہمیشہ آذربائیجان کے موقف کی حمایت کی ہے، جبکہ اسی طرح آذربائیجان نے کشمیر کاز کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم نے باکو میں کوپ 29 کی میزبانی کے لیے تیاریوں پر آذربائیجان کے صدر اور ان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کے صدر نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی سطح پر مضبوط شراکت داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ سیاسی تعلقات کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم دو طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھائیں گے۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ ترجیحی تجارت کے لیے ابتدائی طور پر 9 شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور دفاعی صنعت کے شعبوں میں کئی منصوبے بھی ان پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ صدر الہام علیوف نے شہباز شریف کے گزشتہ سال کے دورہ آذربائیجان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ اہم پیش رفت تھا اور دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب تجارت، توانائی، سرمایہ کاری اور مواصلاتی راہداریوں کے عملی مراحل پر بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے 15 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں کیے گئے، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف بھی موجود تھے۔ ان میں کونسلر امور، ٹرانزٹ ٹریڈ، ترجیحی تجارت، ریاستی املاک کی نجکاری، قانون و انصاف، معدنیات، ارضیات، ثقافتی تبادلوں کے پروگرام، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات میں تعاون، ٹیلی ویژن پروڈکشن، سائنسی اور تکنیکی تعاون، سیاحت، فضائی سروسز، باکو اور اسلام آباد کی جڑواں شہروں کا قیام، چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے، ادب اور سائنس شامل ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی ترقی اور مالیاتی نظم و نسق میں بہتری کے لیے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ٹیکسوں کے دائرہ کار بڑھانے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پارکو کے اوشنیا اور جنوبی ایشیا کے لیے ایگزیکٹو نائب صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے حکومت کے سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنے کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے کثیر الجہتی اداروں اور IMF کے جاری تعاون پر زور دیا، جس سے مزید معاشی استحکام آئے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پارکو کے اوشنیا اور جنوبی ایشیا کے لیے ایگزیکٹو نائب صدر نے حکومت کی معاشی ترقی کو سراہا اور اس کی کاروباری سرگرمیوں پر مثبت اثرات پر زور دیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ یہ دہشت گرد تنظیم پاکستان کے اندر ملکی اور غیر ملکی شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے حکام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کریں گے جن کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں اور وہ پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈ کے سیمی فائنلز کی ٹیموں کا تعین ہو گیا ہے۔ پہلے سیمی فائنل میں پاکستان چیمپئنز کا مقابلہ کل شام 4:30 بجے انگلینڈ کے نارتھ ہیمپٹن کاؤنٹی گراؤنڈ میں ویسٹ انڈیز چیمپئن سے ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل آسٹریلیا چیمپئنز اور بھارت چیمپئنز کے درمیان اسی مقام پر کل رات 8:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔